میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کا لیڈر جسے آپ نے مسلم دنیا کا لیڈر بنایا ہوا ہے 40 دن سے کون سے لحاظ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب چیئرمین، بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے پچھلے 40-45 روز میں جب میں اسپینش اسمبلی میں لوگوں کی تقاریر سن رہا تھا، جب مجھے اٹالین پارلیمنٹیرینز کو سننے کا موقع ملا، برٹش ہاؤس آف لارڈ میں بحث دیکھی، امریکن کانگریس میں بحث دیکھی، میں اپنے آپ سے خود کوسچن کرتا تھا اور میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی ریکویسٹ کی کہ 12 کروڑ کی صوبے کی اسمبلی، پوری دنیا میں آگ لگی ہے، ہم بطور ملک بھی بطور ریاست بھی اس ساری ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہماری کسی اسمبلی میں کوئی ایک شخص یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. بڑے بڑے شاندار لوگ بیٹھے ہیں جناب چیئرمین، آپ سمیت یہ 7 بار رانا صاحب ایم پی رہے، ہم سیکھتے ہیں ان کے اور ہمارے پرکھ ایک ہی اوریجن سے ہیں. میں توقع کر رہا تھا سر کہ جب ہمارے بچوں کا قتال ہو رہا ہے تہران اصفہان میں، فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، غزہ کو ملیہ میڈ کر دیا گیا، سر پاکستان کے ٹی وی چینلز 12 18 چینلز کو آپ کھول کر دیکھیں، عصر حاضر کا سب سے بڑا یزید ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے تو کوئی خوف نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں، یہ لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کا اور میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجے. سر ہمیں دنیا کی کون سی مصلحت اور کس خوف نے اس قابل کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کے قتال پر بھی خاموش ہیں؟ وہ کون سی مصلحت ہے؟ فیض نے کہا تھا کب یاد میں تیرا ساتھ رہی، کب یاد میں تیرا ساتھ رہی، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ رہی، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات رہی، اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جناب چیئرمین، باتھ روم میں گر کے مرنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہو جایا جائے. اور آج میں پنجاب اسمبلی سے بطور ایک پاکستانی کے، بطور ملتان کے ایک بیٹے کے، بطور ایک بہت گناہگار مسلمان کے اہل ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے ماتھے پر جو یہ جھومر دلیری، بہادری اور عشق مصطفیٰ کا سجایا ہے، ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں. اہل ایران، ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم 25 کروڑ لوگ، اور میں اہل ایران کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، پنجاب کی اس مقدس عمارت سے، یہ عمارت 12 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو، وہ یو ایس اے کے لوگ ہو، وہ یورپ کے لوگ ہو، وہ اسرائیل کے لوگ ہو، وہ انڈیا کے لوگ ہو، ہر وہ شخص جو ایران کے مظلوموں کے لیے اپنے اپنے ملک میں اپنی جابر حکومتوں کے خلاف لڑ رہا ہے. اور میں اطالوی وزیر اعظم کو، اسپینش وزیر اعظم کو، میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے اس یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں تبرہ کرتا ہوں شخص پہ جو آج کے اس نفسیاتی مریض کو، جناب چیئرمین کل آپ دیکھیں، مہذب ڈیجیٹل دور میں ایک ورلڈ پار کا پریزیڈنٹ ٹویٹر کے ذریعے ایک اتنی بڑی جری قوم کو مغلظات بک کر، گالیاں بک کر دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے. مجھے آج بھی یقین ہے کہ میرا وطن عالم اسلام کا ہیرو تھا، ہیرو ہے، ہیرو رہے گا. لیکن میرا دل جناب چیئرمین اس وقت خون کے آنسو روتا ہے کہ جب اس دور میں، جس دور میں لٹ جائے مزدوروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. بھٹی صاحب بجائے ہمارے حکومتی دوست آج شہداء پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتے، آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے. انہیں آج بھی بغض ہے عمران خان میں. عمران خان کے 3.5 سال یاد ہے، اور بھائی 85 سے آپ حکمران ہیں. میں 8th کلاس میں تھا جناب چیئرمین، آج ہم بزرگ ہو رہے ہیں. پچھلے 41 سال سے ایک ہی نام سن کر، اور ہمیں کسی نام پر کوئی ذاتی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب قابل احترام ہیں، ہوں گے، لیکن سر وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو
मोतबर नहीं होते। आपका लीडर जिसे आपने मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाया हुआ है, 40 दिन से कौन से लिहाज में खामोशी से बैठा हुआ है? आज वो शख्स जिसको आप पाबंद सलासिल करके आपसे हम सवाल करें महंगाई का, यकीन करें जनाब चेयरमैन, मैं सोच रहा था किस पर बात करूं। एक मोटरसाइकिल के चालान से सड़क पर लड़ते गरीब आदमी की बात करूं, अपने ठेले को पीरा के जरिए जमीन बोस होते हुए ताजिर की बात करूं, वजीर तालीम की मौजूदगी में सर इम्तहानात में के लिए उस वीडियो आपने देखी जनाब चेयरमैन, मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद है और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जी हमने 20-20 हजार रुपए का पेपर खरीदा है। मैं उस बच्चे की शिकायत करूं, मैं आपकी बेबसी की शिकायत करूं चेयरमैन साहब, या अपनी बेबसी की शिकायत करूं? मैं किसका मुकदमा इस हाउस में पेश करूं? मैं किसकी बात करूं? आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। आप फरमाते हैं जी मरियम नवाज साहबा ने फला काम कर दिया, 11 अरब का जहाज खरीदा। आज मैं मरियम नवाज साहबा को सलूट पेश करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट किया ट्रंप को। मैं उन्हें कहता हूं सर 450 पेट्रोल ना करें। राजा साहब 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड। मैं वजीर आजम से रिक्वेस्ट करूंगा सर मरना ही मुकाए 2000 रुपए लीटर पेट्रोल कर दे, 500 रुपए का बिजली का यूनिट कर दे। सर इस कौम को मार डाले। वो जो 5-6 खवातीन और पंजाब में काबिज हैं उनको भी तैयार ले दे। आपने 231 लोग जो हुकूमती बेंचों पर है, आप सिर्फ अपनी लीडर की तारीफ के अलावा, एक कैद में शख्स मौजूद कैदी पर तबरा करने के अलावा आप पर कोई पॉलिसी नहीं है। ज़राअत आपने तबाह कर दी। राजा साहब डीजल जो रीढ़ की हड्डी है काश्तकार की, सर हमने कहा या गंदम की पॉलिसी बनाई, नहीं बनाई। ओपन मार्केट, बाद में लोगों की घरों से गंदम को उठाया गया। डीजी फूड ने साजिश की, इन्वेस्टिगेट करे, नैब इन्वेस्टिगेट करे, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेट करे, सीसीडी इन्वेस्टिगेट करे। जनाब चेयरमैन बड़ी अहम बात है, मुझे मालूम है आपके वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन सर अगर जुल्फकार भट्टी यहां से सीख पाओ कर गया, रिफा शाह साहब या मलिक साहब ने गुफ्तगू की है, हमने अपनी जात की बात नहीं की। हम वो बात कर रहे हैं सर जो आपसे आपके हल्के का वोटर बात कर रहा है। मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो आपके ये स्टाफ मेंबर बात कर रहे हैं। मुझे बनाकर दिखाएं 40,000 रुपए वाले शख्स का बजट बनाकर दिखाएं। मुझे बताएं वो मुलाजिम पेशा शख्स जिसका सैलरी 40,000 रुपए से कम है, वो कैसे जिंदा है? आपने कहा जी अमन अमान की बात हो रही थी। सर जब पेट में भूख हो, बच्चों की चीखें और आहें आती हो, तो कोई भी शख्स जुर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप यहां पैक्टा बनाकर, आप यहां पीरा बनाकर, आप बहुत मेहरबानी, सारे एक अजीब निजाम। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी कुरैशी साहब, थैंक यू। वक्त को क्या नाम दिया जाए? जाहिल को गर जोहल का इनाम दिया जाए। इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? और हिंदुओं की तौहीन है मैखाने की हद तक कमजोर के हाथों में अगर जान दिया जाए। जनाब चेयरमैन, अगर आज रिफत महमूद जैदी साहब जी